عیسیٰ اور حجاب کے جانے کے بعد تحریم بیگم اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی تھی، کیونکہ آج زمان صاحب نے کچھ دیر سے آفس جانا تھا، تو وہ بھی کمرے میں بیٹھے کسی فائل کو دیکھ رہے تھے۔ سنیے، تحریم بیگم نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ جواب یک لفظی۔ افندی بھائی نے کچھ جواب دیا کہ آیت نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنا سوال کیا، لیکن جواب نہ پا کر غصے سے بولی، میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں۔ ہاں بیگم، سن رہا ہوں، بولے آپ، انہوں نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ انہیں مصروف دیکھ کر وہ خاموشی سے اپنا کام کرنے لگی، جو کہ ناراضگی کا اظہار تھا۔ تحریم بیگم کی ناراضگی کو جانچتے فائل بند کرتے اب بری طرح ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اچھا، آپ کہیں، کیا کہہ رہی تھی؟ زمان صاحب نے پوچھا۔ اب کہ انہیں اپنی جانب متوجہ دیکھا تو اپنی ناراضگی بھلائی ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ افندی بھائی کی کال آئی تھی نا آپ کے پاس، کیا کہہ رہے تھے وہ؟ انہوں نے جلدی سے سوال کیا، مبادہ دوبارہ کام میں مصروف نہ ہو جائے۔ ہاں، کال آئی تھی، ہاں کر دی ہے انہوں نے، ویسے بھی صرف آیا سے پوچھنا تھا، اپنی رضامندی تو وہ کر ہی دے چکے تھے۔ انہوں نے تفصیل سے ساری بات بتائی۔ مجھے یہی امید ہے، چلیے اب ہم جلد ہی ان کی شادی کی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ تحریم بیگم خوشی سے بولی۔ تحمل سے کام لے بیگم، ابھی ہاں کی ہے، آگے کی تیاری وغیرہ بھی دیکھنی ہے۔ زمان صاحب نے ان کی جلد بازی پر چوٹ کی۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، جلدی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ اچھا ہے نا، جلدی آیت گھر آئے گی تو گھر میں رونق بڑھے گی۔ تحریم بیگم نے وضاحت دیتے بات پوری کی۔ چلے اب میں جانے کی تیاری کرتا ہوں، تھوڑی دیر رہتی ہے میٹنگ میں۔ زمان صاحب نے آفس کا سامان سمیٹتے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا گئے۔ عیسیٰ جو فری لیکچر میں گراؤنڈ کے بینچ پہ بیٹھی اپنے نوٹس بنانے میں مصروف تھی، اپنے پاس کسی کی موجودگی محسوس کر گردن گھمائی تو حیدر علی کو اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر ماتھے پہ تیوریاں چڑھی اور آئی برو جھکا کر اسے دیکھا۔ حیدر علی نے اس کے ماتھے پہ بل واضح دیکھے تھے، اس لیے گڑبڑا کر وضاحت دی، مبادہ کہیں جھوٹا ہی منہ پہ نہ مار دے، وہ میں نے آپ سے نوٹس کے متعلق بات کی تھی۔ عیسیٰ اس کے پاس بیٹھنے سے تھوڑا دور کھسکی اور اس کی بات پہ دانتی سے پیچھے ہی پڑ گیا ہے یہ قسم سے عجیب لچا انسان۔ وہ دل ہی دل میں اسے عجیب و غریب القابات سے نوازتے ہوئے بولی، کہاں کھو گئی ہیں آپ؟ وہ اس کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، میرے خیالوں میں۔ عفان ان دونوں کے درمیان جگہ میں بیٹھتے ہوئے بولا اور اپنے دونوں بازو پیچھے بینچ پہ اس طرح پھیلائے کہ عیسیٰ تو مکمل اس کے حصار میں آ گئی، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ حیدر علی کی گردن پکڑ چکا تھا۔ کافی دیر سے وہ ان دونوں کو آپس میں بات کرتے دیکھ رہا تھا، لیکن جب سب جواب دے گیا تو کھولتا ہوا ان کے دونوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ اپنی گردن پہ اس کا دباؤ محسوس کر کے اس نے عجیب نظروں سے عفان کو دیکھا۔ ڈارلنگ، اس کو بتایا نہیں تم نے کہ تم اس کی مدد نہیں کر رہی؟ عفان پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تو عیسیٰ کو تو غشی آ گئے اور اس کے اتنے پاس بیٹھنے سے ماتھے پہ پسینہ نمودار ہونا شروع ہو گیا۔ آپ، اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ بولتی، عفان نے اس کی انگلی کو اپنی انگلی میں قید کر لیا، جبکہ حیدر پھٹی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، ایک بار پھر اس کی گردن عفان کے شکنجے میں تھی۔ ابے سن کے جا، وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، تو وہ مسکین شکل بنا کر پھر بیٹھ گیا۔ بولو ڈارلنگ، وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر بولا تو عیسیٰ گڑبڑاتے ہوئے جلدی سے بولی، بھائی مجھے معاف کرو، کسی اور سے مدد لے لو، میں مدد نہیں کر سکتی آپ کی۔ عیسیٰ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، کیونکہ عفان کے تیور اسے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اس سے کوئی بعید نہیں تھا کہ کچھ بھی کر دیتا۔ حیدر سر ہلا کر اٹھنے لگا تو عفان نے ایک بار پھر اسے کھینچا۔ ابھی اس نے کیا بولا تمہیں؟ وہ بھنویں اچکاتا ہوا بولا۔ وہ مدد نہیں کر سکتی، کسی اور سے مدد لے لوں۔ وہ جلدی جلدی میں بولا، کیونکہ بار بار گردن پہ دباؤ پڑنے سے اس کی گردن درد کرنے لگی تھی۔ صرف ایک لفظ بھول گیا۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہوا بولا، بھائی بھائی کہا ہے انہوں نے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، اچھا اس نے تمہیں بھائی بولا تو وہ تمہاری کیا لگی؟ جلدی بولو، جلدی بولو۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، بہن لگی میری۔ وہ ہکلا کر بولا اور ساتھ ہی وہاں سے دوڑ لگا دی۔ یہ لفظ تو عفان کے سینے میں ٹھنڈی پھوار بن کے برسا تھا۔ صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے گراؤنڈ میں اکا دکا لوگ ہی تھے، اس لیے کوئی ان کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ یہ کیا تھا؟ آپ کو شرم نہیں آتی ایسے چیپ ورڈز استعمال کرتے ہوئے میرے ساتھ؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ نہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا تو عیسیٰ پیچھے تاپ کھاتی رہ گئی۔ میں نے اسے حیدر کی مدد آرام سے کر دینی تھی۔ عفان کا حیدر کے ساتھ برتاؤ دیکھ کر اسے افسوس ہوا تھا۔ آئندہ اس انسان کا نام تمہارے منہ پر نہ آئے، بلکہ اس کا کیا کسی کا بھی نہ آئے، سمجھ رہی ہو نا؟ عفان سرد انداز میں اسے دھمکاتے ہوئے بولا، یہ میری زندگی ہے اور یہاں میری مرضی چلے گی، آپ ہوتے کون ہیں مجھ پہ حکم چلانے والے؟ جواباً وہ چڑھکتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ ایسے کیوں لڑ رہے ہیں؟ آیت، جو ابھی ابھی وہاں آئی تھی، ان دونوں کو حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ تو عفان کو بھی اپنے رویے کا احساس ہوا، تو ماتھا مسلتے ہوئے پیچھے ہوا اور اس کو ایک نظر دیکھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ عفان بھائی کو کیا ہوا تھا؟ آیت اب عیسیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو جواباً عیسیٰ نے ساری بات اسے بتائی۔
ساری بات سن کر پہلے تو آیت حیران ہوئی، لیکن پھر سمجھ آنے پر مسکراہٹ دبا گئی۔ مجھے کیا لگتا ہے ایزا کہ عفان بھائی تجھے پسند کرتے ہیں، آئے جوش میں آ کر بولی تو عیسیٰ نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بکواس نہ ذرا کم کیا کرو، عیسیٰ سے جھانپڑ رسید کرتے ہوئے بولی۔ یہ پنکھا اور میں نیور کبھی نہیں، عیسیٰ تصور میں سوچتے ہوئے جن جلا کر بولی تو آیت نے فقط کندھے اچکانے پر اکتفا کیا اور اپنے اگلے لیکچر لینے چل پڑی۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ شام کو سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے باتوں میں مشغول تھے، تبھی عالیہ بیگم نے تشویش سے انہیں اپنی ہی سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھا تو آیت اور ایان بھی ان کی سمت متوجہ ہوئے۔ ارے نہیں نہیں، مجھے کیا ہونا ہے بھلا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، وہ ان سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر مصنوعی مسکراہٹ سے بولے، لیکن ان کے تاثرات ان سب کو پریشان کرنے میں مبتلا کر رہے تھے۔ ڈیڈ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ آپ کے بارے ایان ان کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ یس مائی سن۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو حشاش بشاش ظاہر کیا اور ان سب کے لیے انہیں اپنے آپ کو سنبھالنا تھا۔ انہیں اپنی پرواہ نہیں تھی، لیکن لگاتار ملنے والی دھمکیوں سے وہ بہت ڈر گئے تھے۔ ادھر آئے میرا بہادر بچہ، وہ آیت کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیتے ہوئے بولے۔ ڈیڈ، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنے کمروں میں جائیں اور ریسٹ کریں، وہ ایان اور آیت کا ماتھا چومتے ہوئے بولے تو وہ دونوں بھی پرسکون سا مسکرا دیے۔ اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ کوئی بات ہے، لیکن اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو میں زور زبردستی نہیں کرنے سے رہی۔ عالیہ بیگم اب ایموشنل بلیک میلنگ سے کام لیتے ہوئے بولی تو ان کو بتانا پڑا کہ جن کے ساتھ پارٹنرشپ یا کاروبار ڈاؤن ہونے کی وجہ سے انہیں مورد الزام ٹھہرا رہا ہے اور دھمکیاں بھی دے رہا تھا۔ یا اللہ خیر، اب کیا ہوگا؟ عالیہ بیگم نے سینے پہ ہاتھ دھر دے کہا تو وہ اپنا ماتھا مسلنے لگے۔ چھوڑے بیگم، وہ محض دھمکیاں ہی دے رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ان کی پریشانی دور کرنے کو بولے، لیکن وہ ابھی بھی پریشانی سے نہیں دیکھ رہی تھی۔ افندی صاحب نے انہیں بازوؤں کے گھیرے میں لیا اور انہیں تسلی دی تو وہ پرسکون ہوئی۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، وہ بھیگی آنکھوں سے بولی تو انہوں نے بے ساختہ آمین کہا۔ شام کے وقت محرم اور مسز شاہ لان میں بیٹھے تھے کہ مخصوص ہارن کی آواز پر اس طرف متوجہ ہوئے جہاں سے مسٹر شاہ اذلان چلے آ رہے تھے۔ انہیں جلدی آتا دیکھ کر مسز شاہ پوچھ بیٹھی، خیریت تو ہے؟ آج آپ لوگ جلدی آ گئے؟ ان کے حیران ہو کر پوچھنے پر وہ دونوں مسکرائے۔ جی موم، خیریت ہے، کام جلدی ہو گیا تھا تو آ گئے آج، اذلان نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور ایک نظر اپنے رمز عشق پہ ڈالی جو چکتی ہوئی اپنی انگلیاں مروڑنے میں مصروف تھی، اور اس کی اس حرکت پہ اذلان کو ہمیشہ کی طرح غصہ تو بہت آیا لیکن ضبط کر گیا۔ اچھا چلیں، آپ لوگ فریش ہو جائیں، میں چائے بنواتی ہوں۔ مسز شاہ دونوں کو تاکید کرتی محرم کے ساتھ کچن کی جانب چل دی، جبکہ وہ دونوں فریش ہونے کے لیے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ واپس لان میں آئے تو وہاں مسز شاہ اور محرم چائے کے ساتھ ریفریشمنٹ کا سامان سیٹ کر چکی تھی، بس انہیں کا انتظار تھا۔ عفان کہاں ہے؟ آج نظر نہیں آ رہا، مسٹر شاہ نے سوال کیا۔ اس کے سر میں درد تھا تو یونی سے آنے کے بعد سو گیا تھا، مسز شاہ نے جواب دیا تو اذلان نے پریشانی سے ان کی جانب دیکھتے پوچھا، کیا ہوا ہے موم؟ زیادہ تو طبیعت خراب نہیں؟ اس کے اس طرح فکر مند ہونے پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ وہ ایسا ہی تھا اپنی فیملی کو لے کر، نہیں وہ ٹھیک ہے، بلکہ لو آ گیا، مسز شاہ نے جواب دیتے عفان کی طرف اشارہ کیا جو انہیں کی طرف آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے عفان؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ احتشام صاحب نے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ آف کورس ڈیڈ، دیکھیں بالکل ٹھیک ہوں آپ کے سامنے، عفان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور انہیں کے ساتھ بڑے جمان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر زیادہ طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلیں، آپ کے اذلان نے سنجیدگی سے کہا۔ کم آن بھائی، ہلکا سا سر درد تھا جو اب ٹھیک ہے، آپ سب تو ایسے پریشان ہو رہے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ ہوں، عفان ان کے پریشان ہونے پر شرارتی بولا تو ہمارے لیے تم بچے ہی ہو، احتشام صاحب نے گھورا تو سب مسکرا دیے۔ ویسے بھائی، عفان نے گلا کھنکھارتے اتنا ہی کہا۔ اذلان کی طرف سے سنجیدگی سے جواب آیا۔ آپ کو پتہ ہے میرا سر درد محرم کے ہاتھ کے یہ پکوڑے کھانے سے ٹھیک ہوا ہے، آپ بھی کھائیں نا، سچ میں بہت ٹیسٹی ہیں۔ عفان کے شرارت سے کہنے پر اذلان نے مسکراہٹ دبا کر ایک نظر محرم کو دیکھا، پھر ماتھے پہ بل ڈال کر عفان سے مخاطب ہوا، تم میری بیوی کو کچھ زیادہ ہی پریشان نہیں کرتے؟ یہ کہتے ہی اذلان نے مصنوعی گھوری سے نوازا، یار بھائی، آپ لوگوں سے کہتا ہوں میری اپنی لاد ہے، آپ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، تو اب آپ لوگوں کی بیویوں کو تنگ کر لیتا ہوں، عفان نے منہ بزور کر کہا، جبکہ اس کی بات پر سب کے کہہ گونجے۔ تم نہیں سدھر سکتے نا، محرم نے سب میں پہلی بار کہا تھا، سدھارنے والی لاد ہے، سدھر جاؤں گا، عفان نے آنکھ دباتے کہا تو محرم اسے گھور کر رہ گئی۔ اچھا میری بات سنیں آپ سب، اب کے اذلان نے سنجیدگی سے کہا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے، مجھے اپنے کام کے سلسلے میں ایک دن کے لیے آؤٹ آف ٹاؤن جانا ہے۔ اس کے کہنے پر محرم نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر پریشانی صاف عیاں تھی۔
कल सुबह मुझे निकलना है, परसों रात तक वापसी होगी। संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल की गई। पर अजलान, अभी तुम्हारी शादी हुई है और इस तरह काम के लिए आउट ऑफ टाउन जाना। मिसिस शाह कुछ परेशान हुई। मॉम, बस एक दिन की बात है, जैसे ही काम होगा मैं आ जाऊँगा, आप फिक्र ना करें। और वैसे भी शादी को 3 हफ्ते हो गए हैं, इतना कोई इशू नहीं है। अजलान ने उन्हें तसल्ली दी तो महरम के दिल में एक होक सी उठी। पर महरम, आप ऐसा करो, महरम को अपने साथ ले जाओ, वहाँ घूम लेगी आपके साथ। मिसिस शाह ने महरम का चेहरा देखते अपने हिसाब से मशवरा दिया। ये वहाँ क्या करेंगी? मेरा सारा दिन मीटिंग्स हैं, या वहाँ अकेली बोर हो जाएंगी। अजलान ने अपने तौर पर मना करते बात संभाली तो उन्होंने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। और अफान, तुमने ज़्यादा तंग नहीं करना किसी को, समझ रहे हो ना मेरी बात? अजलान उसकी शरारतों पर चोट करता हुआ संजीदगी से बोला। जी जी भाई, मैं समझ गया कि मैंने आपकी मिसेज को बिल्कुल तंग नहीं करना। लेकिन अफान ने आधी बात कहते रोक दी तो अजलान ने चुंबे से उसकी तरफ देखा। लेकिन आईब्रो झुकाते पूछा गया। लेकिन ये कि मैं अपनी बहन को तो तंग कर सकता हूँ ना, इसलिए मैं आपकी मिसेज को नहीं, अपनी बहन को तंग करूँगा। उसके बार बार मिसेज पर जोर देने पर अजलान को मुस्कुराने पर मजबूर किया। वहीं महरम ने भी उसकी बात पे मुश्किल मुस्कुराई। अभी अजलान कुछ कहने ही लगा था कि अफान फिर से बोल उठा, और इसमें आप मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकते। उसके यूं कहने पर अजलान ने घूरी से नवाजा। इसी तरह कुछ देर साथ बैठने के बाद वो लोग अंदर की जानिब चल दिए। कमरे में भी वो अजलान के जाने का सोचते हुए बार बार पहलू बदल रही थी। उसे समझ नहीं लग रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हुआ महरम, आप ठीक हैं? वो उसे मुसलसल कमरे में चक्कर काटते देख कर बोला। नहीं नहीं, सब ठीक है, वो हिकलाती हुई मुश्किल मुस्कुरा कर बोली तो इस्लाम उसे एक नज़र देकर संजीदगी से सर हिलाता सोफे पे लैपटॉप लेकर बैठ गया। जबकि उसके बेरखी पे महरम की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वो गुस्से में कमरे से बाहर जा रही थी कि इस्लाम की आवाज़ पे रुकना पड़ा। जी, वो अपने आप को मजबूत जाहिर करते हुए बोली। अगर आपको जहमत ना हो तो मेरी पैकिंग कर दें। वो उसकी शक्ल देखते हुए बोला तो महरम ने बामुश्किल सर हिलाया और अलमारी खोलकर कपड़े बैग में रखने लगी। कल कब तक वापस आ जाएंगे? वो अपने काम में मसरूफ़ बेध्यानी में बोली तो अजलान ने संजीदगी से उसे देखा, जबकि उसे के इस देखने के अंदाज में महरम के पसीने छूट गए। नहीं, मैं तो वैसे ही पूछा है, वो अपने आप को कोसते हुए बोली। भला पूछने की क्या ज़रूरत थी? कल रात तक आ जाऊंगा, लेकिन अगर काम मुकम्मल नहीं हुआ तो परसों पे जा सकता है काम। वो संजीदगी से बोलकर दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। क्यों मुझे मिस करेंगी क्या? वो मुंह नीचे किया मुस्कुराहट दबाकर बोला तो महरम ने हल्क तर्क किया। पता नहीं, वो सादगी से बोली। ठीक है, फिर मेरे आने तक पता लगवा लीजिएगा। वो उसकी लंबी पलकों पे फूंक मारता हुआ अपना मोबाइल और सिगरेट लेकर टेरेस की तरफ चला गया। बस 24 घंटे यही काम है इन्हें तो। वो उसके होंठों पे दबा सिगरेट देखते हुए गुस्से से दिल ही दिल में बोली और पैर पटकते हुए दोबारा काम में मुतवज्जा होगी। उसकी समझ से बाहर था कि वो इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही है। वो भी कुछ देर पहले ही ऑफिस से आया था और अब फ्रेश होकर सबके साथ लाउंज में बैठा ही था कि खुद पर मुराद साहिब की सख्त नज़रें पाकर थोड़ा हैरान होते पूछ बैठा। क्या हुआ डैड, ऐसे क्यों देख रहे हैं? माज ने हैरानी और परेशानी के मिले जुले आंसर लेकर पूछा, और शायद यही उसकी गलती थी। अब ये भी मैं बताऊं ऐसे क्यों देख रहा हूँ? मुराद साहिब ने कुछ सख्त लहजे में कहा तो वो हैरान हुआ कि आज से पहले उन्हें ऐसे गुस्से में नहीं देखा था। तो डैड, आप ही बताएंगे ना कि आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? बिना बताए कैसे पता चलेगा? बाज ने थोड़ी शौकी से जवाब दिया, पर उनकी संजीदा नज़रें देखकर खुद भी सीरियस हुआ। बरखुरदार, ये बताओ, शादी करके कोई बहुत बड़ा तीर मारा है तुमने? अब के मुराद साहिब ने मुद्दा बयान किया, जबकि उनकी बात पर उसने ना समझी से उनकी तरफ देखा। प्रीशर फौजिया बेगम भी हैरान नज़रों से दोनों बाप बेटे को ही देख रही थी। बीवी कर लाए हो तो उस पर भी ज़रा तवज्जो दे लो, हर वक्त ऑफिस के काम में लगे रहते हो। अवश्य कोई 3 हफ्ते होने को आए हैं शादी को, तुमसे ये ना हुआ कि बच्ची को कहीं घुमाने ले जाओ। उनकी बात पर माज ने आईब्रो झुकाया, जैसे कहना चाह रहा हो क्या वाकई में ख्याल नहीं रखता। फिर परिचय को एक नज़र देखकर जवाब दिया, डैड वेरी बैड। बहू के आते ही पार्टी बदल लिया आपने। माज ने मुंह बसोरा। उसकी हरकत पर सब ने मुस्कुराहट छुपाई। बहू नहीं, बेटी है वो हमारी। आपके फौजिया बेगम ने परिचय की साइड ली। अरे, ये आपकी बेटी क्या आई? आप लोगों ने तो पार्टी ही बदल दी। ये मत भूलें आपका एक बेटा भी है। माँ तो सदमे से गंग दोनों माँ बाप को देखता रह गया, जो परीक्षा की साइड लेते उसे डांट रहे थे, जबकि परीक्षा मुसलसल मुस्कुराते उसे चिढ़ा रही थी। और मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखता हूँ, चाहे तो पूछ लें। रही घुमाने ले जाने की बात तो वो ले जाऊँगा, 1-2 दिन में कुछ काम ख़त्म कर लूँ, ज़रूरी है। आखिर में माज ने पूरी वजाहत देते ले जाने का कहा। हाँ, सारे काम तो आप लाड साहिब को ही है ना? मुराद साहिब तंजिया निगाहों से उसे देखते हुए बोले तो मास ने मुस्कुराहट छुपाई।
ڈیڈ مرچیں چبائی تھی کہ آج؟ وہ مصنوعی حیرانی ظاہر کرتے ہوئے بولا۔ جی آپ، ہماری بیگم نے مرچیں دی تھی ہمیں کھانے میں۔ تو مراد صاحب اس کی بات میں مسکراتے ہوئے بولے۔ ان کی بات میں ماس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم، باز آنکھ دبا کر بولا تو فوزیہ بیگم نے اسے گھوری سے نوازا تو وہ ہنس دیا۔ آیا سونے کے لیے لیٹنے ہی لگی تھی کہ موبائل پہ آنے والی کال کی سمت متوجہ ہوئی۔ یہ کون ہے؟ پتہ نہیں اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ رہنے ہی دیتی ہوں۔ وہ غیر شناسہ نمبر دیکھ کر بڑبڑانے والے انداز میں بولتے ہوئے لیٹ گئی، لیکن فون مسلسل آ رہا تھا۔ کیا مسئلے مسائل ہیں؟ گھروں میں سکون نہیں ہے کیا؟ مسلسل ہونے والی بیل سے تنگ آ کر فون اٹھا کر پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی، لیکن دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ کیا منہ میں پان ٹھوس لیا ہے؟ عجیب پاگل انسان ہے جو بھی ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے فون رکھنے لگی ہی تھی کہ دوسری طرف سے آنے والی آواز اس کے چھکے چھوڑ گئے۔ کون بات کر رہا ہے؟ وہ ہکلا کر اپنے شک کو یقین میں بدلنے کو بولی، کیونکہ جو دل کہہ رہا تھا اس پہ یقین نہیں ہو رہا تھا۔ صحیح پہچانی محترمہ، جواباً سائم مسکراہٹ دبا کر بولا۔ سائم بھا، اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی سائم نے اسے ٹوک دیا۔ ارے اب تو یہ بھائی کا دم چلا ہٹا دو۔ وہ سخت جون چلا کر بولا تو آیت نے مسکراہٹ دبائی۔ خیر چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ میرا نمبر کہاں سے ملا اور مجھے کیوں فون کیا اس وقت؟ آیت نے ایک ہی سانس میں اتنے سوال کر ڈالے۔ ہولڈ آن لڑکی، بولنے کا موقع دو گی تو بولوں گا نا، سائم دانت پیستے ہوئے بولا۔ یہ کوئی وقت نہیں ہوتا کسی شریف لڑکی کو فون کرنے کا۔ وہ ماتھے پہ تیوری سجائے گھورتے ہوئے بولی، جیسے سائم اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہو۔ میں نے سوچا کہ میری تو ہو ہی چکی ہے، بس ایک محرم رشتہ بنانا باقی ہے، تو اس سے پہلے اچھی بیویاں شوہر کو کیسے سکھی رکھتی ہیں میں تمہیں بتا دوں۔ سائم مسکراہٹ دبا کر اسے تپانے کو بولا۔ مجھے ایک بات بتائیں پہلے کہ آپ پچھلے جنم میں مولوی رہ چکے تھے کیا؟ وہ معصومیت سے آنکھیں ٹپ ٹپا کر بولی تو سائم نے اپنے قہقہے پر بڑا مشکل قابو پایا۔ اور ایک اور بات، مجھے پتہ ہے کہ شوہر کو کیسے خوش رکھتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے سمجھداری سے بولی، لیکن سائم کے قہقہا لگانے پر اندازہ ہوا کہ وہ کچھ غلط بول چکی ہے۔ اچھا مجھے بھی تو آگاہی دوں اس چیز سے، سائم اپنی پوری توجہ فون پہ آیت کی طرف کرتے ہوئے بولا۔ اب یہ چھوڑیں، ذرا یہ تو بتائیں کہ بیوی کو کیسے خوش رکھتے ہیں؟ وہ آنکھیں مٹکا کر بولی، ہونٹوں پہ شاطرانہ مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ بتا دوں؟ سائم ہنستے ہوئے بولا۔ یہ آپ بات بات پہ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اور بتائیں بھی آپ؟ آیت اصرار کرتے ہوئے بولی، میری بیوی کو تو بس 12 بچے چاہئیں، اسی میں بہت خوش ہو جائے گی وہ، سائم مصنوعی سنجیدگی سے بولا، جبکہ اس کی بات پہ آیت کی گہگی بن گئی اور چہرہ سرخ پڑ گیا۔ یا اللہ، پتہ نہیں میری عقل کہاں گھاس چڑھنے گئی ہوتی ہے جو میں کسی کے بھی سامنے یہ باتیں بول دیتی ہوں۔ آیت دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوسنے دیتے ہوئے بولی، بس بولتی بند ہوگی آیت بی بی؟ سائم اسے چھیڑتے ہوئے بولا، مجھے لگتا ہے کہ آپ نشے میں ہیں، سو جائیں۔ وہ ہکلا کر بولتی کال کاٹ گئی، جبکہ دوسری طرف سائم کا کہا بھی ساختہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس لڑکی کے سنگ زندگی بہت حسین گزرنے والی ہے۔ شاور لے کر تازہ دم ہونے کے بعد وہ اپنی چوڑی کلائی پہ گھڑی باندھ کر اب ہینگ کیا ہوا کوٹ پہنا تھا، جب ہی محرم اس کی کافی لے کر روم میں آئی اور اس کی تیاری کو ایک نظر دیکھا۔ کب تک نکلنا ہے آپ نے؟ وہ کافی ٹیبل پہ رکھتے ہوئے بولی، بس یہ کافی پی کر نکل رہا ہوں، فرائی کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ویسے بھی وہ اپنے اوپر پرفیوم سپرے کرتے ہوئے بولا تو محرم نے بے ساختہ ہونٹ کاٹے۔ اسے اذلان سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے جانے پر دل اداس ہو رہا تھا۔ اذلان نے مرر سے ایک نظر پیچھے اس کے سراپے پر ڈالی تھی، وہ مسلسل اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ میں آپ کو اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دوں گا کہ آپ کسی پریشانی کی وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف دیں، وہ اپنے مخصوص سرد انداز میں بولا تو محرم کا چہرہ اجالے سے سرخ پڑ گیا۔ اذلان نے بے ساختہ اس کے ماتھے پہ پرشدت لمس چھوڑا تو محرم کو ایک سکون اپنے رگ و جان میں اترتا محسوس ہوا۔ دفعتاً اذلان اپنے موبائل پہ آنے والی کال کی طرف متوجہ ہوا، جہاں ایزا کالنگ جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم، اذلان شاہ اسپیکنگ۔ اذلان اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں اذلان بھائی؟ آپ بھی کہاں ہیں؟ ان کو فون دے کر تو آپ نے غلطی کر دی ہے نا، ٹائم پہ رپلائی کرتی نہ فون اٹھاتے۔ واٹ از دس بھائی؟ وہ اسے شکوہ کرتے ہوئے بولے تو اذلان بے ساختہ مسکرا دیا۔ یہ کس سے اتنا ہنس کے باتیں کر رہے ہیں؟ محرم اپنے ناخن چباتے ہوئے دل ہی دل میں بولی تو اذلان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی انگلیوں کی نرمی کو اپنے ہاتھ سے محسوس کیا اور دوسرے ہاتھ سے موبائل پہ مصروف تھا۔ بچے یہ تو آپ اپنے آپ ہی سے پوچھیں، میرا کوئی قصور نہیں، اذلان اپنا موبائل اس کے حوالے کرتا ہوا بولا تو محرم بے ساختہ خود کو لان تان کی کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ محرم نے بات کر کے اس کا فون ہاتھ میں تھمایا اور بولی، اچھا آپ بھی نیچے آ جائیں، میں جاتی ہوں۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے ایک نظر دیکھ کر نیچے کی طرف چل دی۔
اذلان بھی اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے نیچے چل دیا۔ خیر سے جائے میرا بیٹا، دھیان سے رہنا، شازیہ بیگم اسے پیار کرتے ہوئے بولی تو وہ ان کی فکر پہ مسکرا دیا۔ آپ میری فکر نہ کریں، اپنا دھیان رکھیے گا، ان کا ماتھا چومتا ہوا بولا۔ اپنی بیگم کا خیال رکھنے کے لیے ہم ہیں نا، احتشام صاحب شازیہ بیگم کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولے۔ وہ جھیم گئی اور ان کے آنکھیں دکھاتے ہوئے سائڈ پر ہوئی۔ یہ دیکھا یہاں پہ کپل شو چل رہا ہے، مجھے بھی کوئی بیوی لا دے، عفان تو ہائی دینے والے انداز میں بولا تو وہ سب ہنس دیے۔ چلے نکلتے ہیں، پھر 9 بجے کی فلائٹ ہے، ٹائم ہو رہا ہے۔ اذلان اپنی گھڑی پہ نظر ڈالتا ہوا بولا تو عفان اور احتشام صاحب سر ہلاتے ہوئے باہر کی طرف چل دیے۔ اذلان نے ایک شدت بھری نگاہ اپنی زندگی پہ ڈالی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، وہ ہولے سے اس کا کھال تھپ تھپاتے ہوئے باہر کی طرف چل دیا۔ محرم کی نگاہوں نے تب تک اس کا پیچھا کیا حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کہا نا پیار ہے تم سے، تو پھر کیوں ضد تمہاری ہے کہ جب بھی ملو تم سے یہی اظہار ہو لب پہ، مجھے تم سے محبت ہے۔ تمہیں معلوم ہے جانا، محبت تو محبت ہے، یہ تو آنکھوں میں دکھتی ہے، حسین سے خواب کی صورت، اسے کہنا نہیں پڑتا، بہت چپ چاپ جذبہ ہے، دبے پاؤں ہی چلتا ہے، مگر جو نقش اس کے ہیں بہت ہی گہرے ہوتے ہیں، انہیں کہنا نہیں پڑتا مگر اظہار ہوتا ہے، کبھی باتوں کی خوشبو سے، کبھی آنکھوں کی شوخی سے، تو پھر کیوں ضد تمہاری ہے کہ جب بھی ملوں تم سے یہی اظہار ہو لب پہ، مجھے تم سے محبت ہے۔ اذلان کے جانے کے بعد شازیہ بیگم اور محرم اپنی باتوں میں مصروف تھے کہ انہیں پریشا ماس کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ اس نے سب کو سلام کیا اور تھوڑی دیر تک شازیہ بیگم کے گلے ہی لگی رہی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، محرم کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ ماز نے بھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر پیار دیا۔ بس یہ تمہارے بھائی کو غلطی سے خیال آ گیا تو لے آئے ہیں۔ اس کے منہ بسور کے کہنے پر سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ نا شکری ہی رہنا، ماز وہاں سے کھڑا ہوتا ہوا بولا تو شازیہ بیگم نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ آفس جانے کا کہہ کر ٹال گیا۔ ماز کے جانے کے بعد محرم ان دونوں کو اکیلے میں بات کرنے کا موقع دینے کے لیے اٹھی، لیکن پریشا کے پکارنے پر رکنا پڑا، جو آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھور رہی تھی۔ ادھر ہی بیٹھو، کہاں جا رہی ہو، وہ اسے کھینچ کر بٹھاتے ہوئے بولی۔ وہ آپ لوگ باتیں کریں، میں آتی ہوں۔ وہ دونوں کہہ نہ سکی، سمجھ چکی تھی کہ وہ اکیلے بات کرنے کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ تو تم بھی بیٹھو نا، تم الگ تھوڑی ہو، اور ویسے بھی تم میرے عزیز جان بھائی اور مام کے دلارے بیٹے کی بیوی ہو تو ویسے بھی بہت خاص ہو، وہ آنکھ دباتے ہوئے بولی تو اس کی شرارت سمجھتے ہوئے وہ مسکرا دی۔ اتنی دیر میں ملازمہ ریفریشمنٹ کا سامان لے آئی تو پریشا جو کھانا شروع ہوئی، شازیہ بیگم اور محرم اسے ہونکوں کی طرح کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پریشا آرام سے کھاؤ، اتنے تاولے پن سے کیوں کھا رہی ہو، شازیہ بیگم نے اسے ٹوکنا ضروری سمجھا۔ ماما آج کل نا بہت بھوک لگتی ہے، کچھ بھی کھاتی ہوں تو لگتا ہے کچھ کھایا ہی نہیں ہے، وہ منہ بسور کر بولی تو ان کے ذہن میں جھماکا ہوا اور آنکھیں کسی احساس کے تحت چمکنے لگیں۔ اور کچھ بھی ہوتا ہے کیا، انہوں نے تفتیشی انداز میں پوچھا تو اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ شازیہ بیگم کو سوچتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا، ڈل ڈل لگ رہی ہو، پریشا اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ مسز شاہ تھوڑی دیر آرام کے لیے اپنے کمرے میں گئی تھی تو پریشا اور محرم ان کے کمرے میں آ گئے تھے۔ اس کے ہاتھ تھامنے کی دیر تھی، محرم جو صبح سے اپنے اوپر ضبط کر کے بیٹھی تھی وہ جواب دے گیا اور وہ اس کے کندھے سے لگی سسک پڑی، جبکہ اس کی اس طرح رونے پر پریشا بوکھلا گئی۔ کیا ہوا ہے محرم، کچھ بتاؤ تو صحیح، وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے بولی تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ سب غلط ہو رہا ہے پریشا، کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کی ادھوری بات پہ پریشا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں اپنے دل کو نہیں سمجھا پا رہی، میں اپنی ذات سے بہت دکھ پہنچا رہی ہوں اس انسان کو جو میرے سے عشق کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں اپنے دل کو بہت سمجھاتی ہوں کہ میں کسی کو دکھ نہ دوں، لیکن اس دل میں ایک دھوکہ دھڑکا ہی لگا رہتا ہے کہ میں انہیں جان گئی ہوں ان گزرے دنوں میں بہت اچھے سے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں عجیب سی بے چینی گھیرے میں لیے رکھتی ہے۔ میرا دل دوسری بار اعتبار کرنے پر بہت گھبراتا ہے، میں اپنی ذات سے اس انسان کو اور پریشان نہیں دیکھ سکتی، لیکن میں ہر بار انہیں ہرٹ کر جاتی ہوں۔ ویسے نہیں تھے لیکن پچھلے 2 دنوں سے ان کا رویہ ویسا نہیں رہا، وہ مجھ سے پہلے کی طرح بات ہی نہیں کرتے، وہ بھی تنگ آ گئے ہیں نا، سب بہت اچھے ہیں لیکن میں اچھی نہیں ہوں، میں بالکل اچھی نہیں ہوں، وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھپ کر رو دی۔ تو پریشا اس کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے اپنے حصار میں لے لیا۔ بس میری جان کچھ نہیں ہوا، ہو جاتا ہے، لیکن میری بھی ایک بات یاد رکھو، جو گزرا ہے وہ تمہاری زندگی کا تلخ باب تھا، تمہاری ماضی جسے تم نے بھولنا ہے، اور جو آج ہے تمہارے پاس وہ فقط تمہارا ہے،
اسے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اسے تم نے ہی اپنا بنانا ہے۔ اپنے ماضی کی وجہ سے اپنا ہار اور آنے والا کل برباد نہ کرو۔ آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا، اتنی پیاری لڑکی ہو، سب کا بھلا سوچتی ہو، اس لیے یہ انسان تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہے۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میرے بھائی ہیں، میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی میں سوچتی تھی کہ میرا لائف پارٹنر میرے ڈیڈ بھائیوں جیسا ہو، اسپیشلی اسلام بھائی جیسا، جیسا بچپن سے اب تک میں نے انہیں ایسا دیکھا ہے کہ اپنا سب کچھ اپنی فیملی پہ قربان کر دینا بس۔ جب سے شائشہ نہیں تھی تب انہوں نے اپنی خواہشوں کو مار کر ہماری پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ دکھنے میں جتنے بھی زرد و اکھڑ مزاج لگے ہیں، اپنی فیملی کے لیے ہم نے انہیں ہمیشہ نرم خو ہی پایا ہے، اور ان کی زندگی میں اللہ نے تم جیسی پیاری لڑکی بھیجی ہے، یہ ان کے لیے نام ہی ہے۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے، گزرے ہوئے کل کی جو بھی تلخ یادیں ہیں انہیں ذہن سے کھرچ ڈالو اور اپنے ہی لیے آسانیاں پیدا کرو۔ اپنی زندگی میں پیارے بھرے رنگ بھرو اور رنگوں میں میرے بھائی کو بھی رنگ دو۔ اپنی زندگی میں خوشیوں کے رنگ تم خود ہی بھر سکتی ہو۔ تم نے غور کیا ہے وہ انسان جو ہر وقت اپنے خول میں سمٹا ہوا رہتا تھا اب کھل کے جینے لگا ہے۔ اور تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، تمہارے چہرے کی یہ الوہی چمک مجھے کیا بتا رہی ہے کہ تم بھی محبت کی سیڑھی پہ قدم رکھ چکی ہو، بس اسے پار کرنا باقی ہے۔ وہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے سمجھاتے ہوئے انداز میں بولی۔ محرم بساخت اس کے گلے لگ گئی۔ اچھا ویسے مجھے پھپھو کب بنا رہی ہو؟ پریشیس کا دھیان ان باتوں سے ہٹاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات پہ محرم کان کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی۔ بکواس نہ کیا کرو۔ محرم اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری چھوڑو، اپنی بتاؤ، مجھے مامی اور پھپھو کب بنا رہی ہو؟ میرے دو رشتے لگتے ہیں؟ محرم مسکراہٹ دبا کر بولی تو پریشی نے اسے گھورا۔ پھر تو میرے بھی یہی دونوں رشتے لگتے ہیں۔ پریشا بولتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس دی۔ ویسے میں سوچتی ہوں ازلان بھائی کے بچے ان کی طرح اکڑ اور سخت ہوں گے یا تمہاری طرح نرم مزاج؟ ویسے دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ وہ تائید طلب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو محرم نے بے ساختہ کوشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ کچھ زیادہ ہی بے شرم نہیں ہوگی شادی کے بعد؟ محرم مصنوعی آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ وہی نا مجھے حیرانگی ہے، تم کیوں نہیں ہوئی؟ تم ابھی تک بھیگی بلی ہی ہو۔ پیچھے قہقہا لگا کر بولی۔ شرم کرو شرم، کون سا سستا نشہ کر کے آئی ہو؟ محرم سے گھوری سے نوازتے ہوئے بولی تو پریشا آنکھیں میچ کر ہنس دی۔ تمہارے بھائی کا نشہ کیا ہے؟ وہ آنکھیں میچ کر بولی تو محرم نے اس کی بے ساختہ نظر اتاری اور اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی۔ رات رہو گی کیا؟ محرم نے اچانک یاد آنے پر پوچھا۔ نہ معاذ نے منع کیا ہے اور میرا بھی رہنے کا کوئی پلان نہیں تھا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے بولی۔ کیوں دل نہیں لگے گا کیا سیاں جی کے بغیر؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولی۔ ہاں نا، جواباً وہ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو محرم ہنس دی۔ تھوڑی دیر ریسٹ کرنا تو کر لو یا موم کے پاس بیٹھو گی؟ محرم نے اس سے استفسار کیا۔ نہیں نیچے ہی چلتی ہوں، معاذ بھی آنے والے ہوں گے، موم کے پاس ہی جاتی ہوں، تم بھی چلو۔ پریشا سے کہتے نیچے کی طرف چل دی تو محرم نے بھی اس کی تلقین کی۔ اس وقت رات کے کھانے میں کچھ دیر باقی تھی پر تیاری نامکمل تھی کیونکہ تحریم بیگم کہیں باہر گئی ہوئی تھی، ورنہ وہی کھانے کے انتظامات دیکھتی تھی اور آج وہ نہیں تھی تو یہ کام مرزا کے ذمہ تھا، جبکہ یونی کا کام کرنے میں اس کے دماغ سے بات نکل گئی تھی کہ اسے کھانا تیار کرنا ہے۔ اب وہ جلدی جلدی کچن میں کام کر رہی تھی جبکہ ساتھ کھڑی حجاب فرصت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ حجاب ذرا یہ سلاد کاٹ دو جلدی سے۔ ایزا نے اسے فارغ کھڑے دیکھا تو سلاد کے سامان اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں کیوں کاٹوں، مجھ سے نہیں ہوگا، خود کرو۔ حجاب نے ناک سے مکھی اڑائی۔ یار پہلے ہی دیر ہو گئی ہے ورنہ میں خود ہی کر لیتی، ماما آنے والی ہوں گی اس لیے کہہ رہی ہوں۔ ایزا نے اسے وضاحت دیتے کہا۔ ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں نے دیر کروائی ہے، لاؤ ادھر کر دیتی ہوں۔ حجاب نے آنکھیں سگیڑتے دیر ہونے پر چوٹ کی جبکہ ایزا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ہارن کی آواز کی طرف متوجہ ہوئی۔ اف آ گئی ہیں ماما، تم جلدی سے یہ کاٹو، باقی سب ہو ہی گیا ہے، میں ماما کو دیکھ لوں۔ ایزا جلدی سے کہتی بنا اس کے سنے پانی کا گلاس لے کر باہر کی طرف چل دی۔ اس کے جاتے ہی حجاب نے سر جھٹکتے پہلے سلاد کے لیے رکھے سامان کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر عجیب منہ بنانے کاٹنے لگی۔ ابھی اس نے ایک پیاز بھی پورا نہیں کاٹا تھا کہ بے دھیانی میں چھری سے ہاتھ پر کٹ لگ گیا جس سے خون کی ہلکی سی بوند نمایاں ہوئی، جبکہ اپنا خون نکلتا دیکھ حجاب نے چیخ کا سارا در سر پر اٹھا لیا۔ آہ ماما خون خون! حجاب کے اس طرح چلانے پر باہر بیٹھی تحریم بیگم اور ایزا پریشانی سے کچن کی طرف بڑھی۔ ہائے اللہ کیا ہو گیا حجاب، کہاں ہے خون؟ تحریم بیگم نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے گھبراہٹ سے پوچھا۔ پر جب حجاب کے ہاتھ پر ننھی سی خون کی بوند دیکھی تو ان کا دماغ ہی گھوم گیا، مطلب اتنی سی بات میں اس نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے حجاب، یہ کیا بچپنا ہے؟ تحریم بیگم نے غصے سے پوچھا۔ ماما وہ یہ خون نکل رہا تھا۔ حجاب آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ بہت سارا خون نکل گیا نا، ایسے شور مچا رہی ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب بند کرو رونا اور اتنی چھوٹی نہیں ہوں آپ کی پیاس نہ کاٹی جائے۔ تحریم بیگم کا غصہ سوا نیزے پر تھا حجاب کی حرکت پر۔ سوری ماما،
حجاب آپ کے بیچاری سی شکل بنا کر بولی، کیا سوری، پتہ ہے آپ کی حرکت سے کتنا ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تہرین بیگم نے ناراضگی سے بولا، ماما مجھے ایزا نے کہا تھا کاٹنے کا، ایسے پتہ ہے مجھے نہیں آتا۔ حجاب نے اپنی ایزا کی طرف خون خوار نظروں سے دیکھ کر کہا، جو اس کی شامت پر پہلے تو حیران تھی، پھر مشکل اپنی ہنسی قابو کیے کھڑی تھی۔ تہرین بیگم کی توپہ کا رخ اپنی طرف دیکھ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول اٹھی، ماما یونی کا کام کرنے میں دیر ہو گئی تھی، اس لیے اسے مدد کرنے کا کہا، مجھے کیا پتہ تھا یہ ہو جانا ہے۔ ایزا نے اپنی طرف سے صفائی دی تو تہرین بیگم نے دونوں کو ایک نظر غصے سے دیکھا۔ چلو اب جلدی یہ سب کرو اور کھانا لگاؤ، کام بگاڑنے آتے ہیں بس، غصے سے کہتی وہ باہر چلی گئی، جبکہ حجاب اب بھی اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ رات جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، ایک عجیب سی ویرانی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسے اذلان کے بغیر سب خالی خالی سا لگ رہا تھا، لیکن وہ وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ہاتھوں میں لوشن لگاتے نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی اذلان کی تصویر پر پڑی تو آنسو جھڑیوں کی صورت میں بہنا شروع ہو گئے۔ اسے کمرے سے ہی عجیب سی وحشت ہونے لگی، آنکھوں میں نمی لیے وہ بیڈ پہ بیٹھی تو پریکشا کی کئی باتیں ذہن میں گڑمڑ ہونے لگی۔ انہیں سب سوچے میں وہ اذلان کے تکیے پہ ہی لیٹی آنکھیں موند گئی۔ آج شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ بند آنکھیں کھولوں تو سامنے تم ہو۔ اف، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اپنے آپ کو کوستے ہوئے بولی۔ اتنی دیر میں ایزا کا فون آ گیا تو وہ حجاب کے ساتھ ہوئی پورے دن کی روداد سنانے لگی۔ کتنی بری بات ہے، اسے چوٹ لگی تھی تو تمہیں خیال کرنا چاہیے تھا نا، محرم اسے جھاڑ پلاتے ہوئے بولی۔ ایک تو اسے ڈانٹ پڑوائی، دوسرا اس پہ ہنس رہی تھی۔ اب وہ حجاب کی شکایتیں سن رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ سیاح جی سے باتیں ہو رہی ہیں کیا؟ عفان اندر آتے ساتھ ہی شرارت سے بولا، نہیں آپ کے بھائی کے پاس شاید ٹائم نہیں ہے۔ جواباً وہ سنجیدگی سے بولے تو عفان بھی سنجیدہ ہوا، لیکن بس تھوڑی دیر کے لیے۔ اچھا تو پھر کس سے کر رہی ہیں؟ کہیں میری والی سے تو نہیں؟ وہ مسخرے پن سے آخری بات بڑبڑانے والے انداز میں بولا، لیکن بات محرم کے کانوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ آپ ہی یہ پنکھا ادھر کیا کر رہا ہے؟ قسم سے زہر لگتا ہے۔ ایزا فون کی دوسری جانب سے بولی، لیکن اس کی آواز عفان سے مخفی نہ رہ سکی، اس لیے محرم کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے کان سے لگایا۔ ارے آپ کو ہم زہر لگتے ہیں؟ آپ ہمارے دل کو ٹھا کر کے لگتی ہیں، وہ لوفرانہ انداز میں بولا تو ایزا دانت پیس کے رہ گئی، جبکہ محرم نے اچنبھے سے اسے دیکھا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ عفان جانے انجانے میں اس پہ اپنی محبت آشکار کر گیا تھا۔ چلو بس کرو، آج کے لیے اتنا بہت ہے۔ محرم نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ عفان منہ بسور کر وہاں سے جانے لگا کہ محرم کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ یہ ایزا تمہارے دل میں کب سے لگنے لگی؟ محرم سینے پہ دونوں بازو باندھتے ہوئے بولی۔ اس کی اتنی کلیئر بات پہ عفان جیسا انسان بھی گڑبڑا گیا۔ کون؟ لیکن جلد ہی خود پر قابو پا کر مصنوعی کان صاف کرتے بولا، میرے سے ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ سب کچھ بتاؤ۔ محرم آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے دانت پیس کر بولی، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، لیکن میں اسے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنا جانتا ہوں میں، وہ بس میری ہے اور میری ہی رہے گی، اور اس کے لیے تم میری مدد کرو گے، شدت سے کہتا آخر میں منت کرنے والے انداز میں بولا تو اس کی حرکت پہ محرم نے مشکل مسکراہٹ چھپائی اور اسے مصنوعی گھوڑی سے نوازا۔ اور تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے میں تمہاری مدد کروں گی؟ وہ آرام سے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے بولی، مجھے خوش فہمیاں لاحق نہیں ہوتی، بلکہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ وہ اس پہ ایک مسکراہٹ اچھال کر کمرے سے چلا گیا۔ محرم مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ اسے کیا چاہیے تھا؟ اس کی بہن کے لیے عفان سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ انہی سوچوں کے دوران آنکھ کب لگی پتہ ہی نہیں لگا۔ انہی مصروفیات میں 2 دن نظر ہو گئے۔ اذلان کو کام کی وجہ سے ایک دن اور رکنا پڑا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں محرم جھلا کے رہ گئی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے بیٹا؟ رات کھانے کے ٹیبل پر احتشام صاحب نے محرم سے استفسار کیا، جو مرجھائی لگ رہی تھی۔ جی ڈیڈ، میں ٹھیک ہوں، وہ اپنے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی۔ اداس ہو گئی ہے لگتا ہے، عفان اس کی جانب جھک کر شرارت سے بولا تو اسے گھور کر رہ گئی۔ کھانے کے بعد ملازمہ کے ساتھ تمام کام نپٹا کر کمرے کی طرف چل دی، اذلان اور اپنے ولیمے کی تصویر دیکھتے ہوئے آنکھوں میں نمی سی جاگی۔ وہ ستم گر تو وہاں جا کر بھول ہی گیا تھا جس کی یاد میں وہ تڑپ رہی تھی۔ میرا سوچنا تیری ذات تک، میری گفتگو تیری بات تک، نہ تم ملو جو کبھی مجھے، میرا ڈھونڈنا تجھے پار تک، کبھی فرصتیں جو ملے تو میری زندگی کے حصار تک، میں نے جانا کہ میں تو کچھ نہیں تیرے پہلے سے تیرے بعد تک۔ وہ تصویر کو سینے سے لگا کر آنکھیں موند گئی۔ اپنے نام کی پکار پر اس نے تڑپ کر دروازے کی جانب دیکھا کہ کہیں کوئی خواب تو نہیں۔ اس کے نہ ہونے کا احساس اتنا جان لیوا تھا، اس کی موجودگی کا احساس اتنا ہی زہر انگیز تھا۔
لیکن اس دشمن جان کو سامنے دیکھ کر کب کے رکے ہوئے آنسو شدت سے بہنا شروع ہو گئے۔ اذلان جو اپنے کام سے فارغ ہو گیا تھا، کام کے بوجھ سے وہ ان دنوں محرم سے بالکل بات نہیں کر پایا تھا۔ ایمرجنسی فلائٹ سے آدھی رات کو گھر پہنچا تو کندھے دباتے ہوا سیدھا کمرے میں آیا، لیکن محرم کو اپنی جگہ پہ لیٹا دیکھ اسے وہ آ گئی۔ اسے زاروں قطار روتا دیکھ اذلان حیرانگی سے آگے بڑھا۔ محرم، کیا ہوا جانا؟ اذلان اسے سینے سے لگاتا ہوا بولا، جبکہ ہمیشہ کی طرح اس کا میٹھا اور حلاوت سے بھرپور لہجہ سن کر اس کے ضبط کا شیرازہ بکھر گیا اور وہ اور زیادہ پھوڑ پھوڑ کر رو دی۔ جبکہ اسے اس طرح روتے دیکھ اذلان کے دل کو دھڑکا سا لگا۔ جائیں آپ یہاں سے، میں آپ کی کچھ نہیں لگتی، آپ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی محبت نہیں ہے آپ کو۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی، یہ کیا طریقہ ہے؟ اذلان ماتھے پہ بل ڈال کر بولا، جو بھی تھا وہ اس کے ساتھ محبت کا کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جبکہ اذلان کے غصے سے بولنے پہ محرم نے سہم کا شکوہ کناز نظروں سے اسے دیکھا تو اذلان تڑپ ہی تو گیا تھا۔ مجھ سے شیئر نہیں کریں گی؟ میں جانتا ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کرنا چاہے تو۔ اذلان نے اس کا چہرہ تھام ہاتھوں میں بھرتے ہوئے کہا، کس نے کہا کہ اہمیت نہیں ہے؟ اہمیت ہے، بہت ہے۔ ایسے کون کرتا ہے اتنے دن دور رہ کر کوئی بات ہی نہیں؟ عادت ہے مجھے آپ کے سینے پہ سر رکھ کر سونا، آپ کا لگاتار مجھ سے باتیں کرنا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ اس کے سینے پہ لگاتار مکے مارتے ہوئے بولی، جبکہ اذلان تو سکتے کی کیفیت میں سے دیکھ رہا تھا، لیکن پھر سنبھلتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ کسی خوش فہمی میں نہیں جینا چاہتا تھا۔ لیکن میں تو صرف 2 دنوں کے لیے گیا۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ محرم بول پڑی، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچتے ہوئے بولی، وہ تو میں نے بھی کیا ہے۔ وہ اس کے سر پہ ہولے سے لب رکھتا ہوا بولا، میں نے زیادہ کیا ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگی بولی جیسے وہ ابھی کہیں چلا جائے گا، میں صرف 2 دنوں کے لیے گیا تھا جانا۔ اس کے گال پہ اپنا لمس چھوڑا، آج کے بعد آپ 1 دن کے لیے بھی نہیں جائیں گے، وہ ضدی انداز میں بولی۔ تو کیا آپ کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ جاؤں؟ دوسرے گال پہ اپنا لمس چھوڑا۔ محرم کی رنگت بے ساختہ سرخ پڑی، لگے رہیں لیکن کہیں دور نہیں جانا۔ وہ اپنے آنسو اس کی شرٹ سے صاف کرتے ہوئے بولی، آپ کا ہی ہوں، آپ کے پاس ہی ہوں، آپ کے پاس سے جاؤں گا بھی کہاں؟ میری خود کی جان نہ نکل جائے۔ محبت سے اس کے ماتھے پہ اپنا پرشدت لمس چھوڑا۔ اس کا نرم گرم لمس اپنے ماتھے پہ محسوس کر کے اس کے ایک سکون سا اپنے رگ و جان میں سرایت کر گیا، جیسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ واپسی پر اتنا خوبصورت تحفہ ملے گا مجھے۔ وہ اس کے کان کے لو کو چھوتا ہوا سرگوشی کے انداز میں بولا تو محرم نم آنکھوں سے مسکرائی، مجھے بھی نہیں تھا۔ وہ شرمائی گھبرائی سی اس کے سینے میں چھپنے لگی، جیسے پناہ کی تلاش میں ہو۔ اذلان نے نرمی سے اس کے تمام گلے شکوے لبوں سے سمیٹ لیے۔ بات صرف محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات محبت کے بغیر بھی آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ اس کے بغیر ایک پل کاٹنا محال ہوتا ہے، اور یہ عادت محبت سے جان لیوا ہوتی ہے۔ کیا ہوا موم، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ڈر لگ رہی ہیں آج آپ؟ ایان نے عالیہ بیگم کی بجھی بجھی سی صورت دیکھ کر پوچھا۔ نہیں بیٹا، ٹھیک ہوں، بس تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، عالیہ بیگم نے مسکراتے جواب دیا، جبکہ ان کا دل کل سے پریشان تھا جب سے افندی صاحب نے وہ بات بنائی تھی۔ کیا ہوا بیگم، طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کی طرف چلتے ہیں؟ افندی صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، بس تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہو جائے گی، عالیہ بیگم نے گویا تسلی دی۔ کوئی ٹینشن ہے کیا ماما؟ اب کی آیت بھی ان کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھ بیٹھی۔ ارے کچھ نہیں ہے بھائی، بلا وجہ آپ سب بھی پریشان ہو گئے ہو، اور تم آئے جلدی سے ناشتہ کر لو، دیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے سب کی اتنی فکر مندی پر پہلے تو جھنجھلا کے پھر خود کو کمپوز کر کے باقی بات پوری کی۔ ان کی اس طرح جھنجھلا کر بات کہنے پر سب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، پھر کہیں زیادہ غصے سے طبیعت نہ بگاڑ لیں یہ سوچ کر خاموش ہو گئے۔ ناشتہ پورا کرنے کے بعد ایان عالیہ بیگم کے ماتھے پر بوسہ دیتے آفس کے لیے نکل گیا، جبکہ آیت بھی تیار کھڑی تھی۔ اسے تیار دیکھ کر افندی صاحب گویا ہوئے، آیت آپ گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ ان کے کہنے پر آیت نے تیشی نگاہوں سے ان کی تاثرات دیکھے جن کا اندازہ لگانا اس کے لیے مشکل تھا، پھر ایک نظر اپنی ماما کو دیکھتی شرارت سے بولی، آپ کو پرائیویسی چاہیے ہو، یوں کہیں نا، ایسے بہانے سے گاڑی میں بھیج رہے ہیں؟ اس کی بات پر ان دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ نے آتا گیا، لیکن عالیہ بیگم جلدی اپنی مسکراہٹ چھپاتی سے گھورنے لگی۔ ان کی گھڑی کو کسی کھاتے میں نہ لاتے آنکھ دبا کر باہر کو بھاگی۔ اب بتائیں کیوں پریشان ہے؟ آیت کے جاتے ہی افندی صاحب سنجیدگی سے گویا ہوئے، وہ آپ کا میرا مطلب وہ مسئلہ آپ کا، اس کا کیا؟ انہوں نے ہچکچاتے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ اس کی فکر نہ کریں، سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے، وہ ڈیل ہو گئی میری، اب انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ مسکرا کر ساری بات انہیں بتاتے ماتھے پر مہر ثبت کی۔ سچ میں سب ٹھیک ہو گیا؟ اب تو کوئی پریشانی نہیں ہے نا؟ پھر بھی آپ دھیان رکھیے گا، جانے کیوں دل گھبرا رہا ہے؟ انہوں نے دل میں شکر ادا کرتے ساتھ ہدایت بھی دی۔ جی آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اب بتائیں اور کوئی پریشانی تو نہیں؟ جاؤں میں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی جائیں، اللہ کی امان میں، عالیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔
افندی صاحب جیسے ہی گاڑی میں آ کر بیٹھے، آیت کی شریر آواز کانوں میں پڑی، اہم اہم، بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے۔ آیت کے انداز پر وہ مسکرا اٹھے۔ بہت زیادہ شرارتی نہیں ہوگی آپ؟ افندی صاحب نے اس کے سر پر چپٹ لگاتے مسکراتے کہا۔ اپنے ڈیڈ پر چلی گئی۔ اس نے فخریہ کالر جھاڑے تو افندی صاحب نے مسکراتے اسے دیکھ کر گاڑی یونی کی طرف بڑھا دی۔ اپنی ماما کو اتنا تنگ نہ کیا کرے، میرے پیچھے سے کون بچائے گا؟ وہ اسے مصنوعی گھورتے ہوئے بولے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بیگ کے ساتھ لگی بے دھیانی میں بولی۔ ارے کہیں نہیں، آفس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ مسکرا کر بات ٹال گئے۔ انہیں ایسا لگا کہ جیسے کوئی گاڑی ان کا پیچھا کر رہی ہے، لیکن پھر اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک گئے۔ اسی دھیان یونی آ گئی۔ چلیں آپ، یونی آ گئی ہے آپ کی، اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے تو آیت بھی ان کا گال چوم کر گاڑی سے اتر گئی۔ افندی صاحب نے بھی گاڑی آگے بڑھا لی۔ آیت بھی مسکراتے ہوئے اندر بڑھ گئی۔ وہ ابھی یونی سے تھوڑا دور ہی تھے کہ پیچھے سے ایک گاڑی نے زوردار ٹکر ماری، جس کے نتیجے میں گاڑی الٹ کر دور جا گری۔ ہر طرف سناٹا اور سوگواری چھا گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں رش لگنا شروع ہو گیا۔ میڈم، وہ صاحب آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ آیا جو اپنے دھیان میں جا رہی تھی، کارڈ کی بات پہ کندھے جھکاتے ہوئے باہر کی طرف چل دی۔ یہ آپ کا ID کارڈ گر گیا تھا۔ وہ اسے شکریہ کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھنے لگی کہ رش دیکھ کر چونک گئی۔ گارڈ انکل، یہ رش کیوں ہے اس طرف؟ آیت نے چمبے سے پوچھا۔ وہ جی، کسی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بری طرح، بچنے کی امید کم ہی لگ رہی ہے، وہ پریشان سے بولی۔ تو پھر ہسپتال کیوں نہیں لے کے جا رہے آپ لوگ؟ وہ پریشانی سے بولی۔ نا جی، وہاں سے کوئی آگے نہیں ہو رہا، پولیس کیس لگتا ہے، وہ ڈرتے ہوئے بولا تو آیت کو بے ساختہ ان لوگوں پہ غصہ آیا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ عیسیٰ کو فون ملانے لگی تھی کہ اسی وقت سائم کی گاڑی اس سے کچھ فاصلے پر رکی، جو عیسیٰ کو چھوڑنے آیا تھا۔ باہر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ سائم باہر نکل کر پریشان سے بولا۔ اچھا وہ آپ لوگ آگے، وہ دیکھیں وہاں کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے لیکن کوئی ہاسپٹل ہی نہیں لے کے جا رہا، مونگلیاں مسلتے ہوئے بولی۔ میں دیکھتا ہوں، سائم کہتا ہوا آگے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عیسیٰ اور آیت نے بھی تجسس کے مارے اس کی تلقین کی۔ سانس بہت دھیمی چل رہی ہے۔ ایک آدمی کی بات سن کر اسے سخت تاؤ آیا۔ سائم جو ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا تو افندی صاحب کو دیکھ کر سکتے کی کیفیت میں آ گیا، وہیں کھڑا رہ گیا۔ لیکن جیسے ہی سائم کے پیچھے کھڑی آیت کی نظروں سے پڑی، اسے لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ ڈیڈ، اس کے دل دہلا دینے والی چیخ سے سائم فوراً ہوش میں آیا اور ان کی نبض چیک کی، جو کہ بہت ہلکی چل رہی تھی۔ آیت کو ابھی بھی سکتے کی کیفیت میں وہیں دیکھ رہی تھی۔ آیت میری جان، ہوش کرو، چلو انکل کو کچھ نہیں ہوگا، عیسیٰ نے روتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھایا تو سائم نے زن سے گاڑی آگے بڑھائی۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفلوج ہو چکی تھی۔